مدینہ کے دو قبیلے، قبیلہ ہم کہتے ہیں ٹرائب کو۔ پرانے زمانے میں لوگ ٹرائبل سوسائٹی میں رہا کرتے تھے۔ مدینہ کے دو قبیلے اوس اور خزرج۔ مدینہ منورہ، مدینہ کا پورا نام سمجھ لیں مدینہ منورہ، اور مکہ کا پورا نام مکہ معظمہ۔ مدینہ منورہ مکہ معظمہ سے اتر یعنی کہ شمال، جسے انگلش میں ہم نارتھ کہتے ہیں، کی طرف ایک شہر ہے۔ کس طرف ہے؟ مکہ معظمہ سے نارتھ کی طرف۔ اسلام سے پہلے اس شہر کا نام یثرب تھا۔ تو کوشچن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مدینہ کا پرانا نام کیا ہے؟ تو مدینہ کا پرانا نام یثرب ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کر لی، جب مدینہ وہ پہنچے تو مدینہ کا نام مدینہ پڑا۔ اس سے پہلے اس کا نام کیا تھا؟ یثرب تھا۔ یہاں کے رہنے والے مکہ والوں کی طرح مشرک تھے، شرک کیا کرتے تھے اور بت پرست تھے، اسٹیچوز کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ یہ پرانے زمانے میں یمن میں رہا کرتے تھے۔ تو یہ اوس اور خزرج کہاں سے آئے تھے؟ یمن سے آئے تھے، لیکن ان کے دادا پردادا یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ یہ لوگ مدینہ طیبہ میں کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ تو اوس اور خزرج مدینہ میں کیا کیا کرتے تھے؟ کھیتی باڑی۔ اور اوس اور خزرج کیا ہیں؟ تو مدینہ کے دو قبیلے ہیں۔ مدینہ کے آس پاس یہودیوں کے بڑے بڑے قبیلے بھی تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کہلاتے تھے۔ امت ایک طریقے سے کہہ لیں ان کے ماننے والے، اور تورات کو آسمانی کتاب مانتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی وہ کیا تھی؟ تورات تھی۔ تورات کو موسیٰ علیہ السلام کی امت فالو کیا کرتی تھی، اور اب بھی کرتی ہیں، لیکن اس میں چینجز ہو چکے ہیں۔ ان میں تین قبیلے زیادہ مشہور اور زیادہ نامور تھے۔ نامور یعنی کہ نام والے تھے۔ بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع۔ نام بہت عجیب ہے، آپ دیکھ لیں پھر سے۔ بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع۔ یہ تینوں قبیلے مدینہ منورہ کے آس پاس آباد تھے۔ یہود کو تورات اور انجیل، انجیل یعنی کہ بائبل، جو کہ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل اور تورات سے ایک پیغمبر کے آنے کی خبر معلوم ہو چکی تھی۔ توریت اور انجیل میں اس کا ذکر ہو چکا تھا۔ اکثر ان کی محفلوں میں اس کا چرچا رہتا تھا، اور یہی گفتگو رہتی تھی کہ وہ نبی کب پیدا ہوں گے اور کہاں پیدا ہوں گے۔ اوس اور خزرج کئی مرتبہ اس کا تذکرہ سن چکے تھے۔ تذکرہ ہم کہتے ہیں مینشن کو۔ ایک بار رجب کے مہینے میں، رجب کیا ہے؟ ایک اسلامک منتھ ہے۔ رجب کے بعد شعبان آتا ہے، شعبان کے بعد رمضان۔ تو رجب کے مہینے میں اوس اور خزرج کے کچھ لوگ مکہ معظمہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موقع پا کر مینا کے قریب ایک گھاٹی جس کا نام کیا تھا؟ عقبہ۔ گھاٹی ہم کہتے ہیں ویلی کو۔ دو پہاڑوں کے بیچ کا جو راستہ ہوتا ہے اسے ہم گھاٹی کہتے ہیں، اور انگلش میں ویلی کہتے ہیں۔ پا کر مینا کے قریب ایک گھاٹی جس کا نام عقبہ تھا، نام آپ یاد رکھیں، عقبہ میں ان سے ملے اور ان کو اللہ کا پیغام سنایا اور دین حق کی دعوت دی، سچے دین کی دعوت دی، یعنی اسلام کی دعوت دی، اللہ کا پیغام سنایا۔ یہ اکثر سنتے ہی رہتے تھے کہ ایک نبی عنقریب یعنی کہ ویری سون، بہت جلد، عنقریب ظاہر ہونے والے ہیں۔ بس اس کلام کو سنتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا، یقیناً یہ وہی نبی ہے جن کی خبر ہم مدتوں سے سن رہے ہیں۔ تو اس ڈر سے کہ ایسا نہ ہو کہ یہود اسلام میں ہم سے آگے بڑھ جائیں، فوراً ایمان لے آئے۔ یہ کل 6 آدمی تھے۔ یہ ٹوٹل کتنے آدمی تھے؟ 6 آدمی تھے۔ یہ حضرات نہ صرف مسلمان بلکہ مبلغ اسلام، مبلغ کہتے ہیں پھیلانے والے کو، اور اسلام کے پھیلانے والے کو، دا پریچر آف اسلام۔ پریچ مطلب تبلیغ، پریچر مبلغ اسلام، دا پریچر آف اسلام، بلکہ مبلغ اسلام بن کر مدینہ منورہ پہنچے اور اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ اگلے سال جب حج کے لیے آئے تو اپنے ساتھ 12 آدمیوں کو اور لے کر آئیں۔ دوسری بار آئیں تو 12 آدمیوں کو اور لے کر آئیں جن کے دلوں میں اسلام آ چکا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تبلیغ کر دی تھی۔ عقبہ آ چکا ہے، کیا ہے؟ ایک گھاٹی ہے، ایک ویلی ہے۔
عقبہ میں پہلی بیعت، بیعت دھیان سے، بیعت کہتے ہیں پلیج کو، ٹھیک ہے، وعدے کو، بیعت پلیج۔ چنانچہ دوسرے سال حج کے موقع پر عقبہ یعنی کہ گھاٹی میں مدینہ طیبہ سے 12 آدمی آ کر مسلمان ہوئے اور عہد کیا، وعدہ کیا۔ کیا وعدہ کیا؟ کسی کو اللہ کا شریک نہیں مانیں گے، چوری، زنا یعنی کہ اڈلٹری، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، کسی پر بہتان یعنی الزام نہیں باندھیں گے، ہر حالت میں اللہ اور رسول کے احکام پر عمل کرتے رہیں گے، اللہ اور رسول اور دین کے بارے میں نہ کسی سے ڈریں گے اور نہ کسی کی لعنت و ملامت کی پرواہ کریں گے، یعنی کہ اگر کوئی بے عزت کرے گا تو اس کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے، کوئی لعنت کرے گا تو اس کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اس کو بیعت عقبہ اولا، اولا کہتے ہیں اول کو، فرسٹ کو، بیعت عقبہ اولا کہا جاتا ہے، نام یاد رکھیں، بیعت عقبہ اولا، بیعت یعنی کہ پلیج، عقبہ ایک گھاٹی ہے، اور اولا یعنی کہ فرسٹ۔ ان حضرات نے یہ بھی درخواست کی، ریکویسٹ کی کہ ہمارے ساتھ کسی سکھانے والے کو بھیج دیں جو ہم کو اسلام کے اصول بتائیں، اصول کہتے ہیں ہم پرنسپلز کو بتائیں، اور اس کے ارکان سکھلائے، ارکان یعنی کہ پلرز، پارٹس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہش پر حضرت مصعب بن عمیر، نام یاد رکھے، مصعب بن عمیر، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے مدینہ پہنچ کر اسلام پھیلانے کی بڑی کوشش کی، گھر گھر پھر کر تبلیغ کی اور بہت نرمی اور محبت سے لوگوں کو سمجھایا۔ چنانچہ ان کی تعلیم سے مدینہ منورہ کے بہت سے گھرانے اسلام کے نور سے منور ہو گئے اور اسلام گھر گھر پھیل گیا۔ عقبہ میں دوسری بیعت، ہیڈنگ لائن آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ مدینہ منورہ میں 1 سال تک تعلیم و تربیت اور تبلیغ کے بعد، تبلیغ کہتے ہیں ہم پریچ کو، اور تعلیم و تربیت یعنی کہ ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ، تعلیم و تربیت اور تبلیغ کے بعد جب حج کے موقع پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مکہ معظمہ پہنچے تو ان کے ساتھ 72 یعنی کہ 72 یا 73 73 مرد اور 2 عورتیں بھی تھیں۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک، دست کہتے ہیں ہاتھ کو، مبارک یعنی کہ برکت والا، مبارک والا ہاتھ، دست مبارک پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ یہ لوگ اپنے گھروں سے چھپ چھپ کر روانہ ہوئے تھے، مکہ معظمہ پہنچ کر بھی پوشیدہ طور پر، پوشیدہ کہتے ہیں ہم انویزیبل کو، پوشیدہ طور پر الگ الگ ٹھہرے رہے۔ جب حج سے فارغ ہوئے تو ایک گھاٹی میں جو پہلے سے طے کر لی تھی یہ سب جمع ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، چچا حضرت عباس ساتھ تھے۔ ان سب مردوں اور عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ اس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے، ثانیہ یعنی کہ دوسرا، ٹھیک ہے، تو یہ دوسری بیعت تھی، کہاں؟ عقبہ میں۔ مدینہ چلنے کی درخواست یعنی کہ ریکویسٹ۔ اس مرتبہ 72 مرد اور 2 عورتیں اسلام میں داخل ہوئیں۔ دیکھیں کتنے لوگ مسلمان ہو گئے تھے مدینہ میں، پہلی مرتبہ میں 6، پھر دوسری 12، پھر اب یہاں پر 72 مرد اور 2 عورتیں۔ آگے تو ان حضرات نے یہ بھی درخواست کی کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے چلے اور وہاں قیام فرمائیں، یعنی کہ وہاں پر رہیں، وہاں پر رکے۔ اس بیعت کے وقت چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ عمر میں، ایج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند یعنی کچھ چند سال بڑے تھے، ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، آپ پر جان قربان کرتے تھے۔ اسی ہمدردی کی وجہ سے اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ بیعت اور معاہدہ کرنے والوں کو بھی جانچیں اور پرکھیں۔ چنانچہ مدینہ کے ان حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ چلنے کی درخواست کی تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا، سوچو تم کیا کہہ رہے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ قریش کا مقابلہ کرنا ہے، اور قریش کے ساتھ سارا عرب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت سارے عرب کی مخالفت اور دشمنی ہے۔ حمایت کہتے ہیں ہم سپورٹ کو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرو گے تو سارے مخالف، جو سارے عرب ہیں وہ سارے تمہارے مخالف ہو جائیں گے، اپوزیشن والے بن جائیں گے، اور دشمنی ہے۔
کیا تم سب یہ برداشت کر سکو گے؟ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان میں بہت معزز ہیں، عزت والے ہیں۔ ہم ہمیشہ دشمنوں کے مقابلے میں ان کا ساتھ دیتے رہے ہیں اور ان کی مدد کرتے رہے ہیں، اور ہم ابھی بھی تھکے نہیں ہیں۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت سے رکھیں گے۔ اگر تم اس کا وعدہ کرو کہ ہم مرتے دم تک ان کا ساتھ دیں گے تو بہتر ہے، ورنہ یہ ارادہ ہی مت کرو۔ مدینہ کے حضرات اٹھے اور کہا، جس طرح ہم اپنے بچوں اور عورتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ حضرت عباس ان کے جواب سے مطمئن ہوئے۔ مدینہ والوں میں سے ایک شخص کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہودیوں سے ہمارے تعلقات ہیں، ہمارے ریلیشنز ہیں، یہ تعلقات بہت ممکن ہے ٹوٹ جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اللہ پاک آپ کو کامیاب فرما دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر واپس اپنے وطن چلے آئیں، پھر تو ہم کسی طرف کے نہ رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ہرگز نہیں، میری موت اور میری زندگی تمہارے ساتھ ہے، میں تمہارا ہوں، تم میرے ہو۔ جس سے تمہاری جنگ اس سے میری جنگ، اور جس سے تم صلح کرو گے اس سے میں بھی صلح کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے میں سے 12 شخص کو منتخب کرو جو اپنی برادری میں کام کریں گے، اور وہ اس برادری کے نمائندہ ہوں گے۔ چنانچہ قبیلہ خزرج کے 9 اور قبیلہ اوس کے 3 نمائندے طے کیے گئے ہیں۔ نمائندہ ہم کہتے ہیں ریپریزنٹیٹیو، نمائندے طے کیے گئے جن کا خطاب نقیب تجویز کیا گیا۔ خطاب کیا تجویز کیا گیا؟ نقیب تجویز یعنی کہ سجیسٹ، ٹھیک ہے، مشورہ، اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی باتوں پر ان سے عہد لیا، وعدہ لیا جن پر بیعت عقبہ اولیٰ کے وقت عہد لیا گیا تھا۔ البتہ ایک شرط یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، ہم کو اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی جنت۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ہجرت کی اجازت۔ مدینہ منورہ میں اسلام کو حفاظت مل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اجازت دی کہ مکہ سے ہجرت کر جائیں، مکہ سے مدینہ چلے جائیں، مائیگریٹ کر جائیں۔ قریش کو معلوم ہوا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کی، لیکن چوری چھپے لوگ ہجرت کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ سبھی چلے گئے۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ رہ گئے، یا وہ رہ گئے جو غریبی سے مجبور تھے، وہ کافی وقت تک نہیں جا سکے۔ تو سوال ہے آپ کے لیے یہاں پر، بیعت عقبہ اولیٰ میں کتنے افراد اور مدینہ سے آئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کس بات پر عہد لیا، کس بات پر وعدہ لیا؟ بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو تعلیم و تبلیغ کے لیے مدینہ بھیجا؟ بیعت عقبہ ثانیہ میں کتنے حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک پر بیعت کی؟ مدینہ میں کتنے نقیب مقرر کیے گئے؟ نقیب میں خزرج کے آدمی کتنے تھے اور اوس کے کتنے تھے؟ مدینہ منورہ کا پہلا نام کیا تھا؟ مدینہ میں یہود کے مشہور قبیلوں کے نام بتاؤ۔ تو 3 قبیلے تھے، ان کے نام بتانے ہیں آپ کو۔ قریش کا منصوبہ پلان۔ قریش پریشان ہوئے کہ ان کی تمام کوششیں بیکار ہو گئیں۔ جس اسلام کو ختم کرنے کے لیے طرح طرح کے ظلم ایجاد کیے تھے، وہ اسلام گھٹنے کے بجائے بڑھ رہا ہے، اور جن مسلمانوں کو 12 سال تک دبایا تھا، وہ راستے کی ساری رکاوٹوں کو پھاندتے ہوئے ایک ایک کر کے مدینہ پہنچ چکے ہیں۔ قریش یہ بھی جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کرنے والے ہیں، اور مسلمانوں کے چلے جانے سے پہلے ہی سے فکر مند تھے۔ اب تو یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ اگر مدینہ میں اسلام جڑ پکڑ گیا اور مضبوط ہو گیا تو بڑی مشکل ہوگی، یہ تو قوت پا کر ہم کو فنا کر دیں گے، پھر ہم سے کچھ نہیں بنے گا۔ اس کی روک تھام ابھی سے ہی ہونی چاہیے۔ یہ خیال کر کے سب لوگ دار الندوہ مشورہ کے گھر میں جمع ہو گئے۔ قریش کے تمام چھوٹے بڑے سردار اور چودھریوں کا عام اجتماع ہوا۔ ابلیس بھی نجد کے ایک بوڑھے شخص کی شکل میں حاضر ہوا اور اس اجتماع میں شرکت کی۔ اجتماع ہم کہتے ہیں گیدرنگ کو۔ تو ابلیس نجد کی شکل میں کیا ہوا؟ نجد کے ایک بوڑھے شخص کی شکل میں اس دار الندوہ اس وقت میں شریک ہوا۔ لوگوں نے مختلف رائیں پیش کی۔ ایک نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیر ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے۔ دوسرے نے کہا کہ اونٹ پر بٹھا کر ملک سے باہر کر دیا جائے۔ ابو جہل نے کہا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی لیا جائے اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کو قتل کر دے۔ اس صورت میں تمام قبیلے ان کے خون کے ذمہ دار ہوں گے اور اکیلا خاندان ہاشم سب قبیلوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ ابو جہل کی رائے پر سب کا اتفاق ہو گیا اور ایسے آدمی مقرر کر دیے گئے
جو یہ کام انجام دے سکتے تھے۔ ہجرت کا ارادہ، ہجرت یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اسلام کی خاطر چلے جانا، اپنے ایمان کو بچانے کے خاطر چلے جانا، ہجرت کا ارادہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تیاریاں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے ہجرت کا ارادہ کر چکے تھے، صرف خدا کے حکم کے منتظر تھے، انتظار کر رہے تھے کہ اللہ حکم دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اس لیے رکے ہوئے تھے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہوئے ساتھ چلے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 4 ماہ یعنی کہ مہینے 4 مہینے سے اونٹنیاں ببول کے پتے کھلا کھلا کر ہجرت کے لیے تیار کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کے اس ناپاک ارادے کی خبر کر دی اور ہجرت کا حکم فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف لے جاتے، لیکن آج ٹھیک دوپہر کے وقت سخت دھوپ میں اپنے مکان سے نکلے، سر اور چہرہ مبارک کو چادر سے چھپا لیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یہاں پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھبرا اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لے گئے اور دریافت کیا، پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اس وقت کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ہجرت کی اجازت ہو گئی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بڑی بے چینی سے پوچھا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، کیا مجھ کو ساتھ چلنے کی اجازت ہوگی؟ ارشاد ہوا ضرور۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پہلے ہی سے میں تمام انتظام کر چکا ہوں، 2 اونٹنیاں 4 مہینے سے تیار کر رکھی ہیں، ایک شخص سے معاملہ طے ہو گیا ہے جو راستہ بتانے کے لیے ساتھ چلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 اونٹنی کی قیمت لینی ہوگی، یعنی 1 اونٹنی کی قیمت میں دوں گا۔ یہاں پر غیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تو ہدیہ میں اونٹنی دینا چاہتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی قیمت طے کر لی، اس کے بعد سوار ہونے کی منظوری دی۔ مکہ معظمہ سے روانگی اور غار ثور میں قیام۔ ایک ہم نے پڑھا تھا غار ہرا، غار یعنی کہ کیو ہوتا ہے، ثور کیا ہے؟ ایک کیو کا نام ہے۔ غار ثور میں قیام، قیام یعنی کہ ٹھہرنا، روانگی یعنی کہ چلنا، رخصتی ہونا۔ رات ہوئی تو قریش کے نوجوان تلوار اور خنجر ہاتھ میں لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آ پہنچے اور گھر کو اس امید پر گھیرے ہوئے تھے کہ صبح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے باہر تشریف لائیں گے تو ہم حملہ کر دیں گے۔ مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مخالف تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانتداری پر پورا بھروسہ تھا۔ چنانچہ مکہ والوں کی بہت سی امانتیں اب بھی آپ کے پاس موجود تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سونپ دی اور فرمایا آج تم میرے بستر پر سو جاؤ، صبح یہ امانتیں لوگوں کو دے کر تم بھی مدینہ چلے آنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوئے اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور گھر کے آدمیوں کو اللہ کے حوالے کیا اور سورہ یاسین کی آیتیں پڑھتے ہوئے باہر تشریف لائے۔ اللہ نے کافروں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکے اور صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مکان تشریف لے گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہلے ہی سے منتظر تھے، انتظار کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچتے ہی مکان سے روانہ ہو گئے اور 4-5 میل کے فاصلے پر جبل ثور، جبل یعنی کہ پہاڑ، ثور پہاڑ کا نام ہے، جبل ثور کے ایک غار میں جا کر چھپ گئے۔ غار میں داخل ہونے سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ پر جان قربان، تھوڑی دیر ٹھہر جائیے میں صاف کر لوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غار کے اندر داخل ہوئے، کوڑا کرکٹ صاف کیا۔ غار میں چند سوراخ تھے، ہولز تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک چادر پھاڑ کر سوراخ بند کیے، ایک پھر بھی رہ گیا، اس پر اپنا انگوٹھا رکھ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اندر تشریف لائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آقا کو لیٹا دیا اور سر مبارک زانوں پر رکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے۔ سوراخ کے اندر سے کسی چیز نے اس زور سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے انگوٹھے میں کاٹا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بلبلا اٹھے، مگر سر مبارک زانوں پر تھا، ہلنا خلاف ادب تھا، ادب کے خلاف تھا، اس لیے تکلیف برداشت کرتے رہے لیکن بدن میں حرکت نہیں ہونے دی۔ تھوڑی دیر بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے اٹھے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی اور جب معلوم ہوا کہ کسی چیز نے کاٹ لیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن کہتے ہیں منہ کو، لعاب دہن منہ کے لعاب کو لگا دیا، فوراً راحت ہو گئی اور ساری تکلیف ختم ہو گئی۔ قدرت کا عجیب و غریب کارنامہ یہ تھا کہ صبح سویرے مکڑیوں نے غار کے منہ پر جالے تن دیے اور ایک کبوتر نے وہیں گھونسلہ بنا لیا۔ اب کسی کو بھی شک نہیں ہو سکتا تھا کہ اس غار میں کوئی آرام کر رہا ہوگا۔ وہ نوجوان جو قتل کے ارادے سے آئے تھے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع ہو چکی تھی، ہر ایک نے کی۔ وہ نوجوان جو قتل کے ارادے سے آئے تھے، صبح ہوئی تو وہاں دیکھا کہ چارپائی پر حضرت علی رضی اللہ عنہ آرام فرما رہے تھے، اور جن کی تلاش تھی ان کا پتہ نہ تھا۔ کافروں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت گستاخیاں بھی کی اور ان کو کھینچتے ہوئے حرم تک لے گئے، وہاں ان کو بند کر دیا، لیکن بیکار تھا، اس لیے تھوڑی دیر بعد چھوڑ دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کی۔ ابو جہل کچھ ساتھیوں کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مکان پر پہنچا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بڑی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سامنے آئی، ان سے پوچھا تمہارا باپ کہاں ہے؟ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے جواب دیا مجھے خبر نہیں۔ ابو جہل نے ایسا زور سے تماچا مارا کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے کان کی بالی نیچے گر گئی۔ پھر شہر کے اندر اور باہر سب جگہ تلاش شروع ہوئی۔ کچھ لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، یہ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اطمینان سے فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کبوتر کے گھونسلے اور مکڑیوں کے جالوں نے اس وقت کام کیا۔ ان کافروں نے جب گھونسلہ اور جالے دیکھے تو یہ سمجھ کر کہ یہاں کوئی نہیں ہوگا واپس ہو گئے اور اس طرف آنے والوں کو بھی روک دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھرانے کی خدمات۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے یعنی کہ بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ رات کو غار میں ساتھ سوتے اور صبح ہونے سے پہلے واپس مکہ چلے جاتے اور پتہ لگاتی کہ قریش کیا مشورے کر رہے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی رات کو آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے۔ آپ کی صاحبزادی یعنی کہ بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ رات کو کھانا پہنچا دی۔ مدینہ طیبہ کے لمبے سفر کے لیے ناشتہ تیار کر کے چمڑے کے ٹفن میں بھر دیا اور نطاق یعنی کہ ایک کپڑا جس کو عورتیں کمر سے لپیٹتی تھی پھاڑ کر اس سے ٹفن کا منہ باندھا۔ یہ وہ شرف تھا جس کی بنا پر حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو ذات النطاقین یعنی دو نطاق والی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ، غلام کا نام کیا تھا؟ عامر بن فہیرہ، بیٹے کا نام عبداللہ، بیٹی کا نام اسماء، غلام کا نام عامر بن فہیرہ۔ کچھ رات گئے بکریاں چرا کر لاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کا دودھ پی لیتے۔ صبح سویرے پاؤں کے نشانوں کو مٹاتے ہوئے بکریوں کو چرانے کے لیے لے جاتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ، والد کا نام کیا تھا؟ ابو قحافہ، زندہ تھے، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، آنکھوں کی بینائی جاتی رہی تھی۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روانگی کی خبر پختہ ہو گئی تو ابو قحافہ مکان میں آئے اور فرمانے لگے لڑکیوں ابو بکر تو چلا گیا، بتاؤ کچھ تمہیں خرچ کے لیے بھی دے دی گیا؟ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فوراً بولی دادا جان خدا کا فضل ہے ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ ابو قحافہ نے کہا کہاں ہے دکھاؤ۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے کچھ ٹھیکریاں کپڑے میں باندھ کر گڑھے میں دبا دی تھیں۔ دادا میاں کا ہاتھ پکڑا، گڑھے کے پاس لے گئیں اور کہا دیکھو یہ ہیں، کپڑے میں لپٹے ہوئے ہم نے زمین میں دبا دیا ہے۔ دادا میاں مطمئن ہو گئے، مگر گھر والوں کا اطمینان اللہ کی ذات پر تھا، کیونکہ 5-6 ہزار کا جو کچھ سامان تھا وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ لے گئے تھے اور بال بچوں کو اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیا۔ غار ثور سے روانگی یعنی غار ثور سے نکلنا اور جانا۔ غار ثور میں 3 دن گزرے۔ چوتھے روز صبح سویرے 2 اونٹنیاں پہنچی، ایک پر سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سوار ہوئے، اور دوسری پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ اور وہ شخص جس کو راستہ بتانے کے لیے پیسے سے مقرر کیا گیا تھا سوار ہوئے۔ یہ چھوٹا سا قافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ 1 دن اور 1 رات برابر یہ قافلہ چلتا رہا اور دوسرے دن دوپہر کو ایک چٹان کے پاس پہنچ کر آرام کیا اور تھوڑا دم لے کر پھر آگے بڑھے۔ قریش نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام ملے گا۔ یہ سن کر سراقہ نامی شخص کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ انعام کے لالچ میں گھر سے نکلا اور ٹھیک اس وقت چٹان کے پاس پہنچا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو رہے تھے۔ سراقہ نے دور ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور چاہا کہ جلد نزدیک پہنچ کر گرفتار کر لے، لیکن عین وقت پر اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گر پڑا۔ پھر اس نے عرب کے دستور کے مطابق فال نکالی، فال بھی ٹھیک نہ نکلی، مگر پھر بھی وہ نہ رکا۔ پھر گھوڑا دوڑایا، اس مرتبہ گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے۔ اب تو وہ بہت گھبرایا اور سمجھ گیا کہ یہ معاملہ اس کے بس کا نہیں، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی کہ امان دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست قبول فرمائی۔ اس نے درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیجیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ٹکڑے پر
امن کا پروانہ لکھ دیا۔ سراقہ واپس ہوئے تو راستے میں ملنے والوں سے بھی کہہ دیا کہ اس طرف کوئی نہیں ہے، میں دور تک دیکھ کر آیا ہوں۔ کچھ کویشچنز ہیں۔ ہجرت کے رات مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے کیا منصوبہ بنایا، کیا پلانز بنائے؟ ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیا فرمایا؟ جبل ثور مکہ سے کتنے فاصلے پر ہے؟ وہ عجیب باتیں بیان کر جو غار ثور کے قیام کے دوران پیش آئیں۔ غار ثور میں کتنے روز قیام کیا، کتنے دن؟ مکہ کی خبریں غار میں کون پہنچاتا تھا؟ غار ثور سے کتنے آدمیوں کا قافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہوا؟ قافلہ میں کتنی اونٹنیاں تھیں؟ کون کس پر سوار ہوا؟ کفار جس جگہ مشورہ کے لیے جمع ہوئے تھے اس کا نام کیا تھا؟ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لانے پر کیا انعام رکھا تھا؟